ابراہیم فرمان لگے تیرے نصیب کی نے، تیرا مقدر کی ہے۔ حضرت ابراہیم نو کہندی ہے بابا جی میں ویکھیا تے نہیں پر میرے خامد نے مینوں دسیا وے جیڑا میرا سوہرا وے او بھی اللہ دا نبی ہے، بڑا نور والا چہرہ وے تے جندی میں بیوی ہاں او میرا نبی ہے، کائنات دے اندر میرے ورگی عورت نہیں، میں ایک نبی دی بیوی ہاں دوجے نبی دی نو بن گئی ہاں۔ لیکن انج کرو بابا جی جے تھلے نہیں اترنا پھر تھی مینوں کیا جے مینوں تھی ہون دا حق ادا کرن دو، سگی تھی نہیں نو جے انج دیاں نو ہونیاں چاہیدیاں۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز محترم حاضرین سامعین، اللہ دا شکر ہے اللہ پاک نے سانو مل جل کے بیٹھ کے اپنا تے اپنے حبیب دا ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائی، اور اول وقت دے اندر اللہ نے اپنے گھر دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک جندے بھی گھر دے اندر جایا جائے مالک مکان دی اجازت تو بغیر بندہ نہیں جا سکتا، تے مینوں اور تانوں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، اسی اللہ دے بلائے ہوئے ہاں، اول وقت دے اندر اسی حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سانوں نیکیاں دے تے استقامت عطا فرمائے، اور آخری دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں ایمان تے ثابت قدمی اور موت بھی ایمان والی اللہ عطا فرمائے۔ اج دے مبارک جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر چونکہ ایام حج بھی نے اور ایام قربانی بھی نے، نیک ہستیاں دی نسبت دے نال اللہ تعالیٰ نے اس مہینے نو عزت و شان بھی عطا فرمائی، تو بڑے بڑے عظیم کام اس مہینے دے اندر ہوئے، ہستیاں جیڑیاں نے انہاں دے حوالے دے نال اور نیک مقامات دے حوالے دے نال، اور پھر ایک صبر اور استقامت دے پہاڑ بن کے والد اور بیٹا جویں اللہ دی رضا تے راضی رہ انہاں دی نسبت دے نال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے نوں شان عطا فرمائی۔ اج دے اس جمعے دے اندر اسی چونکہ نماز پڑھدے ہاں اللہ دی رحمت دے نال، اور نماز پڑھدے آ رہے کسی نوں 80 سال ہو گئے تے کسی نوں 50 سال تے کسی نوں 20 سال۔ نماز مکمل ادو ہوندی ہے کہ جدو اتحیات کے اندر بیٹھا جائے اور اتحیات کی شکل کے اندر بیٹھ کے تے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیا جائے، یعنی آل محمد اور محمد دی آل دے بھی درود ہوئے تے ابراہیم دی آل دے بھی درود ہوئے۔ یہ دو گھراں دا درود پاک، اور درود ابراہیمی او درود پاک ہے کہ جڑا اللہ نے سانو مسلماناں نو سنیاں نو سانجا درود عطا فرمایا، سانجا درود، ہر ایک ان دی عزت، ہر ایک ان دی شان اور مقام و مرتبے نو پہچاندا ہے، اور جنہ بھی کوئی ناسن دی کوشش کرے سرکار کے نام لین تو اللہ نے پھاڑی اتنے لیا ہے کہ جدو نماز پڑھنی ہے قبول ہی ہوگا کرنی ہے کہ جدو محمد دی آل دے درود پڑھیں گے۔ آج دے اس جمعے دے اندر چونکہ اگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلا مہینہ محرم الحرام دے جس دے اندر خاصی نسبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تے آل محمد انشاءاللہ اگلے مہینے بیان کریں گے۔ آل ابراہیم تو مراد کون کون لوگ نے آج دے اس جمعے دے اندر اسے سنائیں۔ یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جن دے اندر ڈنڈی ماری جاندی ہے اور نہ ہی دسیا جاندہ ہے، بتایا نہیں جاندہ، اور کئی سارے لوگ چاہے عقیدے کے گندے ہی ہون لیکن دیکھو رب محمد نے کیسا اہتمام فرمایا ہے کہ نماز پڑھے گا کہ آل ابراہیم دے درود پڑھے گا کہ نماز قبول ہوئے گی، ورنہ نماز ہی قبول نہیں جی۔ آل محمد بھی ضروری نے، آل ابراہیم بھی ضروری نے۔ یہ آل ابراہیم تو مراد کون کون لوگ نے؟ بڑے بڑے بیانات اور بڑے بڑے خطابات اسی سنتے رہنے ہیں، کرتے رہنے ہیں، تے اج دا یہ منفرد موضوع ہے کہ آل ابراہیم تو مراد کون لوگ نے۔ یہ او موضوع ہے کہ جڑا کئیاں لوگاں نوں جنہاں نے کلمہ تے پڑھ رکھیا ہے لیکن کلمہ پڑھ کے بھی اندے اندر بے وفائی کر دین، آل ابراہیم دے اندر بے وفائی کر دین، نماز پڑھ کے پہنے تیری نماز کیسی کہ نماز دے اندر تو کمیں آل ابراہیم تے نماز دے بعد تو آل ابراہیم دے خلاف بک بک کردا ہوں۔ ایمان کامل ہی کوئی نہیں، بلکہ اس بندے دا ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔
آل ابراہیم کو مراد اگر مختصر کہیے تے محمد تو لے کے آدم تک تے آدم تو لے کے محمد تک جتنیاں بھی یہ پاک ہستیاں نے سارے آل ابراہیم کے اندر شامل، سب آل ابراہیم کے اندر شامل۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایسا رتبہ عطا فرمایا جیڑا دیگر نبیاں دے اندر بھی کسی نو عطا نہیں فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام بھی وہ شان، مقام اور مرتبہ دیگر نبیاں اور رسولہ نے بھی منیا اور جان و دل دے نال منیا، بلکہ انہاں دے حوالے دے نال اللہ نے حکم دیتا کہ اگر میرا نبی تہاڈی موجودگی تے آ جائے ایمان بھی لے کے آنا جے، میرے نبی دی مدد بھی کرنی جے، گویا محمد رسول اللہ دے ایمان جندہ ہوئے گا، ان دی نبوت بھی رب نو قبول ہے، اور جندہ ایمان محمد رسول اللہ دے نہیں ان دی نبوت بھی رب نو قبول نہیں۔ نبیوں دے حوالے دے نال اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام فرمایا کہ آخر دے اندر میرا جڑا حبیب آئے گا وہ سب تو بلند ترین ہے، وہ عظمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لے کے حضرت آدم تک اور سیدہ آمنہ تو لے کے اما سیدہ حوا تک، یہ جتنے بھی نفوس قدسیہ نے سارے یا اللہ نے سارے مقام و مرتبے والے یہ سارے پاک نے، انہاں دے وچوں ایک ہستی دی بھی ادنا جی گستاخی ایمان ضائع کروا دے گی۔ سیدہ حوا تو لے کے سیدہ آمنہ تک اور سیدنا آدم تو لے کے سیدنا عبداللہ حضور جان جانا رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم تک یہ ساری ہستیاں پاک نے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں پاک رحمہ دے بچوں اور پاک پشتہ دے بچوں دنیا دے اندر تشریف لے آیا، پاک رحمہ دے بچوں پاک پشتہ دے بچوں نبی کریم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے پاک بنایا، بلکہ اے تے دوجیاں نو پاکی عطا فرمان والے نے۔ یعلمہم الکتاب ویزکیہم، اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کا یہ رتبہ قرآن کے اندر بیان فرمایا ایسا انہوں نے کتاب دیتی ہے جیڑی کتاب پڑھ پڑھ کے اے اللہ دا حکم سنا دینے، اور انہوں دی شان ہے وَيُزَكِّيهِمْ اے لوگاں نو ناپاکی دو پاک فرما دیندے، وہ جڑا دوسرے نو پاک کرن والا بھی وہ خود کتنا کو پاک ہوئے گا، وہ خود کتنا مطہر ہوئے گا، اللہ نے انہوں کتنی نفاست عطا فرمائی ہوئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دے حوالے دے نال اے عقیدہ اور نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ او موحد سن، اللہ نو منن والے سن، مسلمان سن، او ہستیاں ایسیاں سن کہ جڑا دنیا دے اندر بھی کامیاب اور سرخرو، آخرت دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ان ہستیاں نو بلند رتبہ عطا فرمائے گا۔ ذرہ برابر بھی اگر منفی پہلو رکھیا آقا کریم علیہ السلام دے والدین دے حوالے دے نال ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو آل ابراہیم تو مراد مختصراً او لوگ کہ جڑے حضرت عبداللہ دے لے کے سیدنا آدم تک نے، اے جتنے پاک نفوس نے اے سارے آل ابراہیم دے اندر شامل، اور سیدہ حوا دے لے کے سیدہ آمنہ تک یہ جتنی ہستیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ دا جو رتبہ پایا، انہوں نے ایک دادی بن گئی، پھر اس طریقے دلال جو سلسلہ نسب جاری رہا آقا کریم علیہ السلام تک، یہ ساری ہستیاں پاک نے، انہوں نے بچوں کسے ہستی دے بارے غلط جملہ نہیں بولیا جا سکتا۔ آل ابراہیم یہ درود ابراہیمی دا حصہ ہے، اور درود ابراہیمی کہن دا شرف یہ ہے اس وجہ تو جو کچھ بھی دیگر نبیوں نو اللہ نے عطا فرمایا وہ محمد رسول اللہ دا صدقہ ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ بنے یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے، حضرت نوح نجی اللہ بنے یہ بھی حضرت محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بنے یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ بنے یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ تو دیگر نبیاں نو مقام و مرتبہ ملیا کہ اے غور کرنا چاہیے جیڑی ہستی نو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا دے اندر بھیجن دا اہتمام کیتا او جڑے والدین سن ماواں دی صورت دے اندر باپ دی صورت دے اندر اللہ نے پوری کائنات وچوں انہاں پاک نفوس دا اہتمام کیتا انتخاب کیتا جڑے پوری کائنات وچوں اعلی تے افضل سن انہاں دے ورگا کوئی بھی نہیں انہاں دی مثل نہیں انہاں دی مثال نہیں انہاں دی نظیر ہی نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش تو پہلے جدو ابرہا بادشاہ نے کافر نے بیت اللہ شریف دے حملہ کرنے دی کوشش کی تھی تو حملہ کرنے واسطے جدو آیا تو آگے حضرت عبد المطلب نے پیغام بھیجیا انہیں پیغام بھیج کے جو انہیں کہا جی میں تیرا کعبہ ٹا دینا کی انہیں جملہ بولیا میں تیرا کعبہ مسمار کر دینا ہے تو کافر پلیت لانتی مردود لیکن عقیدت نظریہ وہ بھی دے گیا کہ جڑا کعبے دی رکھوالی کرن والا ہوئے وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ وہ مسلمان ہوتا انہیں کافر ہو کے عقیدہ دے دیتا کہ نبی دا دادا جڑا وے وہ مسلمان ہے وہ کافر نہیں وہ کلمہ وہ کیسا ہے کہ جڑا کلمہ پڑھ کے کہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین کافر ہیں وہ کلمہ وہ کیسا کافر دا عقیدہ اور نظریہ وہ جاندیا دے گیا وہ بھی جاندا سی دیکھو نا میری شے جڑی ہے وہ میری ہوئے گی تے مینوں اگر کوئی اس حوالے دے نال کہے کہ بھئی اے میں شے تیری تباہ کر دیں میری موٹر سائیکل کھڑی کوئی کہے تیری موٹر سائیکل دی ہوا کر چھڈنی تے میری کھڑی ہوئے گی تے مینوں درد ہوئے میری کھڑی ہوئے گی تو میں محسوس کراں گا نا اور اگر میری بائک ہی نہیں کھڑی تو میں جندے مرضی ہوا کٹدا رہا مینوں تے پریشان ہون دی ضرورت ہی نہیں اسی طریقے دے نال کافر نے جدو کہا کہ تیرا کعبہ مسمار کر دواں گا عبد المطلب پریشان ادو ہوئے نے کہ جدو انہاں نوں پتہ ہے کہ کعبہ میرا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نوں کعبہ عطا فرمایا کعبے دی رکھوالی اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے کولوں کروائی تو کافر دا عقیدہ اور نظریہ ایسی لیکن اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے ایسے لوگوں نے ہدایت دے جڑے کلمات محمد رسول اللہ دا پڑھتے ہیں لیکن پڑھ کے تے جملے بولتے ہوندے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین معاذ اللہ مسلمان نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین بالیقین مسلمان اور اے پاک ہستیاں انہاں پاک ہستیاں دے اوتے ایمان رکھنا ضروری کسے ایک دے بارے کی غلط گل ذہن دے اندر آ گئی ایمان ضائع ایمان بیکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین دے حقوق اتنے بیان فرمائے تو دسو انہوں نے اپنے والدین دے نال کنا کو پیار ہوئے گا کنا پیار اور محبت فرماندے ہون گے تو کوئی اٹھ کے تے میرے نبی کریم دی امی جان دے حوالے دے نال گل کرے کوئی اٹھ کے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والد دے حوالے دے نال گل کرے اعتراض کرے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دل بھی دکھدا ہوئے گا کلمہ نبی دا پڑھدا پیا تے نبی دے خلاف ہی گلاں کردا پیا لاکھ پاپی ہو کے اپنے ایمان دے اوتے گواہی دے رہا ہے اور اپنی نجات دے بارے بڑا پکا عقیدہ رکھ کے بیٹھا ہے تے تیرا کی خیال ہے اگر تو امتی ہو کے تے بخشیا جائے گا تے پھر نبی دے والدین کیوں نہیں بخشے جان گے انہاں دا مقام و مرتبہ اللہ تعالی نے کتنا بلند رکھیا ہے مکے دے اندر لوگ ایک دوسرے نو تانا بڑا دیندے سن بڑے تانا باز سن چھوٹی چھوٹی گل دے تے تانا دیندے ہوندے سن حضرت جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو تیاری کر لی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرن دے حوالے دے نال تلوار لے کے تے نکل پیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو مارن واسطے جدو راہ دے وچ نکلے تے اگوں پھر کوئی ملیا تے مل کے تے انہیں کہا کہ تو کدھر جا رہا ہے کدھر دا ارادہ ہے تے جدو ارادہ ظاہر کیتا انہیں نال ہی تانا دے دیتا انہیں کہا تو نبی نو مارن جان دیا پہلے گھر دی تے خبر لے تانا نال ہی انہیں تانا مار دیتا انہیں کہا گھر دی تے جا کے خبر لے تیری بہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تیرا بہنوئی کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گیا ایک تانا دیتا اسی طریقے دے نال میں سمجھان دی نیت دے نال کہہ رہا کہ جدو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال دعوت و تبلیغ دا کام شروع کیتا کسے ایک بھی کافر نے اے نہیں کہا کہ تو کدھر اٹھ کے آ گیا تیرا تے دادا ساڈے نال بیٹھ کے بتاں دی عبادت کردا ہوندا
کسے تانا نہیں دیتا، کیونکہ وہ بھی جانتے سن کہ جی محمد پاک ہے، محمد دا والد بھی پاک ہے، محمد دے والدین بھی پاک نے، محمد دا دادا بھی پاک ہے، وہ بھی جانتے سن۔ وہ کافر ہو کے تو انہوں دا عقیدہ تے نظریہ ہے سی کہ محمد بھی پاک ہے، محمد دے والدین بھی پاک ہے۔ ایک کلمہ گو کیڑا ہے کہ جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے تے کہے کہ محمد دے والدین مسلمان نے، معاذ اللہ۔ ایسا ایمان قابل قبول کتوں جی جب انہاں ہستیاں دے خلاف گل کیتی جائے گی، انہاں دے حوالے دے نال منفی گفتگو کیتی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین پکے ایمان والے سن، پکے مسلمان سن۔ عقیدہ اور نظریہ انہاں دا یہ سی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود حقیقی ہے۔ اور نیک ہستیاں جدوں تک نہ ہون تے دسو پھر رب اولاد محمد جیسی عطا فرماندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہتمام ہی ایسا کیتا ہے کہ کوئی اٹھ کے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے دے نال کسے منفی پہلو کو پکڑ ہی نہ سکے، کیونکہ اگر کسی حوالے دے نال نبی دے اندر عیب ہوئے گا لوگ تے کلمہ پڑھن گے نہیں، لوگ جو انہاں عیباں نوں اچھالن گے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا، کسی نے موقع تک نہیں ملے کیونکہ کہ میرے محبوب نو گل کر کے تے چلا جائے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین ایمان والے نے، مسلمان نے، کلمہ گو نے، بلکہ میں تے کہنا وا اللہ تعالیٰ محبوب کریم دے والدین دے صدقے مینوں تانوں نکمیاں نو جنت عطا فرمائے گا۔ وہ ہستیاں نے جانا ہے تے پھر اسی جانا ہے، سونا جاندہ ہوئے تے والدین نہ ہون۔ میری جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں بچہ نابالغی دی عمر دے اندر یا بچی نابالغی دی عمر دے اندر انتقال کر جائے، فرمایا چونکہ انہوں نے گناہ کیتے نہیں ہوندے وہ جنتی روحاں ہوندیاں نے، اور کئی مرتبہ انہوں نے جنازہ پڑھن والیاں دے بارے سرکار فرمایا اللہ انہوں نے جنت عطا کر دیندا، بخشش فرما دیندا، کیونکہ بخشے ہوئے دا جنازہ پڑھیا نا، نابالغ بچہ نابالغ بچی، ان والدین دے واسطے بھی اللہ نے انعام رکھیا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہ نابالغ بچہ یا بچی انتقال کر جائے کل بروز قیامت اللہ اس بچے نو یا بچی کو حکم دے گا چل جنت دے اندر داخل ہو جا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچہ یا بچی اللہ دے سامنے کھڑے ہو جان، یا اللہ اسی کلیاں تے نہیں جانا، اسی ادو تک نہیں جانا جدوں تک اپنے ماپیاں نو جنت دے اندر نہیں لے کے چلے جاندے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد بھی فرمائے گا، رسول کریم فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا یہ بڑے گناہگار نے، تیرے والدین بڑے گناہگار نے، نافرمان سن میرے، انہوں نے میری رضا والے کام کیتے نہیں، انہوں نے میں جنت دے دواں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی میں کسی بندے نے کسی کو قرضہ نہیں لینا ہوندا تے سر چڑھ کے دے بولدا بھی دے میرا حق، رسول کریم فرماتے ہیں بچہ بھی انج اللہ دے نال لڑے گا، وہ بچی لڑے گی یا اللہ یا سانوں بھی جنتوں کٹ دے یا پھر ساڈے نال ساڈے والدین بھی جنت عطا کر دے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بالآخر اللہ پاک حکم دے گا ان دے ماپیاں نو بھی کہ انہاں نو بھی جنت دے اندر داخل کر دو۔ وہ بچہ یا بچی جڑا نابالغی دی عمر دے اندر انتقال کر جائے وہ اون دے والدین جنت دے اندر جا سکتے نے، اون دے نال تے تو پھر سوچنا محمد الرسول اللہ جنہاں دے صدقے جنت دا بوا کھلنا، محمد الرسول اللہ جنہاں دے صدقے جنت سجنی ہے، جنت سجائی جانی ہے، جنہاں دے صدقے اللہ تعالی نے جنتیاں نو جنت عطا فرمانی ہے۔ اگر وہ کھڑے ہو گئے تو انہاں کہا یا اللہ میں بھی ادھر تک نہیں جانا جدوں تک عبداللہ کی سگیرہ آمنہ میرے والدین میں آ جان دوستو رب انہاں دے نال والدین نہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ عقیدہ نظریہ ضروری ہے۔ تو اے نے آل ابراہیم کے اندر وہ لوگ سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ کہ جنہاں دے نماز دے اندر اسی درود پڑھتے پئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد دے اندر سیدنا عبداللہ بھی شامل لے اور سیدہ آمنہ بھی شامل لے۔ تو کیسا ایمان والا تیری کے نماز ادو تک رب قبول نہیں کردا جدوں تک تو محمد رسول اللہ دے والدین دے درود نہیں پڑھ لیندا، ادو تک نماز نہیں۔ اے آل ابراہیم نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اوپر جدوں تہمت لگی ہے
اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ جیسا پاک بیٹا عطا فرمایا ہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جب آپ نکلیاں نے، آپ گاؤں کی طرف آئیاں نے، آپ قصبے کی طرف آئیاں نے، لوگوں نے گلاں شروع کرنا کر دیا، بیویاں نے گلاں شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیدہ اے مریم بچہ کتوں لے کے آئی ہے، کیا کچھ شادی کر لی ہے؟ سیدہ مریم کہنیاں نے میں نے کہا نہیں کیتا، میں نے شادی نہیں کی تھی۔ سیدہ مریم نے بولا جب ایک عورت نے گل سنی ہے انہیں پورے علاقے کے اندر ایک گل مشہور کر دی تھی۔ سیدہ مریم کے حوالے کے نال پورے علاقے کے لوگوں کے اندر غصہ آ گیا، سارے علاقے کے لوگوں نے ڈانگا پھڑ لیا، سیدہ مریم نے مارن واسطے آ گئے نے۔ سیدہ مریم کے کول جب پہنچے نے آپ نے فرمایا شادی نہیں کی تھی، یہ بھی حق ہے لیکن بچہ حلال جائے یہ بھی حق ہے۔ انہوں نے کیا آج تک نہیں لے گیا، شادی تو بغیر اللہ پتر دے دے، شادی تو بغیر اللہ نہیں دے دے، شادی تو بغیر اللہ اولاد دے دے۔ سیدہ مریم فرمانیاں نے اللہ بڑیاں قدرتاں والا ہے جنوں چاہتا ہے سیدہ مریم بنا کے پتر عیسیٰ ورگے عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، نہ میں گناہ کی تابع، میں گناہ کر کے نہیں ہے، میں تو میرے سے تہمت نہ لگاؤ، میں تو میرے حوالے کے نال غلط خیالات ذہن کے اندر نہ لے کے آؤ، یہ میرا ہی ہے، میری شادی بھی نہیں ہوئی لیکن اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں ہو گیا، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر شے دے قادر ہے، جنوں چاہے اولاد دے دے جاوے، جنوں چاہے کھے چاہے عطا فرما دے جاوے۔ سیدہ مریم کے حوالے دے نال جب یہ گفتگو ہو رہی ہے لوگوں نے مشورہ کیتا، یہ گناہ کر کے آئی ہے، یہ بدکاری کر کے آئی ہے، انہوں زندہ رہن کا کوئی حق نہیں ہے۔ اتنی دیر کے اندر اللہ نے جناب عیسیٰ کو زبان عطا فرمائی ہے، آپ نے زبان حال دے نال یہ گلاں کرنیاں شروع کر دیا۔ قرآن کے اندر اللہ نے نقل فرمائی، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ تو نشانہ اپنا بیان فرمایا نے ادھر ماں کے تہمت لگی ہے، ماں کے حوالے کے نال کوئی جملہ نہیں، پورے قرآن کو اگر پڑھ لو ماں دی پاک دامن کے حوالے کے نال سیدنا عیسیٰ نے ایک جملہ بھی نہیں بولیا بلکہ تین جملے بولے نے۔ پہلا جملہ ہے قال انی عبد اللہ، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں سمجھا میں نبی دا معجزہ ہے۔ وہ جان دے سن کچھ لوگ آن گے جڑے کہن گے حضرت عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، آپ نے فرمایا میں اللہ دا پتر نہیں، اللہ میرا والد نہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ دا پتر نہیں، میں اللہ دا بندہ بن کے آیا۔ آپ کا معجزہ ہے، پہلا معجزہ ہے۔ دوسری شان آپ نے اپنی بیان فرمائی، فرمایا آتانی الکتاب، اللہ نے مینوں کتاب عطا فرمائی ہے۔ تیسری شان آپ نے اپنی بیان فرمائی، فرمایا وجعلنی نبیّا، اللہ نے مینوں کتاب بھی عطا فرمائی ہے، اللہ کا میں بندہ بھی بن کے آیا ہوا۔ تیسری شان ہے اللہ نے مینوں نبوت عطا فرمائی ہے۔ ہم سننا کہ نقطے دی گل جڑی نقطے دی گل یہ تین شاناں یہ تین اپنی کرامتاں انہاں نے بیان کیتیاں، لیکن ماں دا ذکر ہوندیا سی لوگ دے کٹھے ہوئے نے ڈانگا پھڑ کے کہ سیدہ مریم نو مار دینا ہے جی۔ سیدہ مریم دے حوالے دے نال ایک جملہ نہیں بولیا بلکہ بولنا تے اے چاہیدا سی نا کہ لوگو تسی غلط کردے پئے ہو، میں اپنی امی دا ہی بیٹا ہوں، اے نہیں بولیا، پاک دامنی نہیں بولی، بس اے بولیا کہ میں اللہ دا بندہ۔ دوجا فرمایا کہ مینوں رب نے کتاب عطا فرمائی۔ تیسرا جملہ بولیا میں اللہ دا نبی بن کے آیا۔ جدوں انہوں نے جملہ بولیا نا میں اللہ دا نبی بن کے آیا وا، انہاں عیسائیاں نو اس وقت دے جڑے عیسائی نے انہاں نو سلام، انہاں نے ڈانگا اسی وقت سٹیاں، سٹ کے تے سیدہ مریم دے قدماں دے اندر گر گئے۔
میں کیا بھی تسی تے آئے سی انہاں نوں مارن واسطے، تسی تے کہندے سی انہاں نے بدکاری کیتی ہے، تے حضرت عیسیٰ نے تے اس حوالے دے نال کوئی جملہ نہیں بولیا۔ وہ کہندے پاویں اسی ہے عیسائی لیکن سانو اتنا پتا وے کہ اگر سیدہ مریم دا پتر عیسیٰ نبی ہے تے نبی دی ماں بدکارا نہیں ہو سکتی۔ سائیاں نے عقیدہ دے دیتا تو کیڑا مسلمان ہے کہ جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے تے محمد رسول اللہ کی امی جان دے حوالے نال بک بک کرے؟ تیرے تو سائی چنگے کر رہ گئے، تیرے تو پھر سائیاں کا نظریہ ٹھیک رہ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھدا ہوئے گا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پریشان ہوندے ہون گے کہ جنہ دی خاطر اثر ہوندے رہے گھراں دے اندر، جنہ دی خاطر اسی دعاواں کردے رہے، جنہ دی خاطر اسی دعاواں بچا کے رکھیاں کل بروز قیامت واسطے کہ انہاں دی بخشش کروا کے تے جنت دے اندر لے کے جاواں گے۔ ایک کلمہ کو ایک کلمے دا صلہ دیتا انہاں نے کہ میرے والدین دے حوالے تے نال غلط گلاں کرنی شروع کر دیتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین مسلمان، اگر عیسائیاں دے عقیدہ تے نظریہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ کے نبی ہون تے پھر نبی دی ماں بھڑی نہیں ہوندی، اور ادھر نبیاں دا ایمان میرے تے تواڈے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امی جان کیویں خراب ہو سکدی ہے؟ انہاں دے حوالے دے نال کیویں غلط عقیدہ نظریہ رکھیا جا سکدا ہے؟ بالیقین اے بھی پاک نے، پاک دامن نے، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نوں بھی اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور یہ عقیدہ اور نظریہ قرآن حدیث تو ثابت ہے، لیکن کئی بندے نے جڑے ان پڑھ بھی ہون نا تے سانو سنیاں نوں کئیاں نوں سلام ہے کہ اسی الحمدللہ بھاویں نمازاں دے وچ کمی ہو جاندی ہے، ہونی تے نہیں چاہیے، لیکن اسی انہاں نیک ہستیاں دا الحمدللہ حیا کردے ہیں جان دے نال۔ اور یہ چیز جڑی ہے انہاں دا ادب و احترام اے انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت دے اندر پار کر دے گا۔ کم از کم انہاں دا ادب تے حیا تے ہونا چاہیے نا، نبی پاک علیہ السلام دی چوکھڑ دی حیا تے ہونی چاہیے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار بھی ہونا چاہیے۔ شیدہ دودھی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں علماء کرام، کہندے جی شیدہ دودھی سی جڑا دودھ ویچدا ہوندا سی، وہ دودھ ویچدا سی تے اون دے کول ایک علامہ صاحب چلے گئے دودھ لین واسطے، تے بھانڈا گندا، جدو دودھ لین واسطے گئے تے بھانڈا گندا، شیدہ جدو دودھ پان لگا تے جویں انہیں بھانڈا ویکھیا تے ساڈے اندر کی مشہور ہے کہ دودھ اللہ دا کی ہے دودھ اللہ دا، جے پنڈ والے نوں نہیں پتا ہونا تے شہر والے نوں پتا ہونا، دودھ اللہ دا کی ہے نور ہے، تے نور جڑا بھی گندے بھانڈے دے اندر نہیں پائیدا ہوندا۔ او شیدے نے کہا علامہ صاحب اے کی پہ کر دیو، جاؤ چلے جاؤ، تانوں دودھ نہیں دینا۔ علامہ صاحب کہنے لگے تو انج کر، گھر مہمان آئے نے تے مہربانی کر دودھ دے دے۔ بڑی ذرا توجہ دے نال گل سمجھا جی، یہ عقیدہ قرآن و حدیث تے ثابت ہے، لیکن شیدہ دودھی جڑا چنگا رہ گیا جڑا سانوں یہ عقیدہ سکھا کے چلا گیا۔ انہاں کہا علامہ صاحب بھانڈا پیچھے کرو، دودھ اگے بھی لین آندے ہو لیکن اج جڑا بھانڈا لے کے آئے ہو دودھ والا بھانڈا نہیں، یہ دودھ والا بھانڈا نہیں۔ انہوں نے کہا تیرا کام کی ہے، تم آرام دے نال دودھ پا، پیسے لے، اپنا کام کر، تینوں کی لگے بھانڈا میں دودھ والا لیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی امان بھی کوئی شے ہوندی کی، وہ ایمان نہیں ہوندی، پنجابی چ گل کرو میرا مزہ آوندا، امان بھی کوئی شے ہوندی کی ہے کہ نہیں شے؟ وہ بھائی نہیں جانا مسیطے تے نہیں جانا، رہ جانا ماڑا ہاں مینوں پتا ہے عملو تھوڑا جہا میں ہے کمزور، لیکن امان بھی کوئی شے ہوندی مولوی صاحب۔ انہوں نے کہا کی امان کہندے ہیں؟ کہندا میرا امان اے وے کہ دودھ اللہ دا نور ہے تے جڑا نور ہوے گندے بھانڈے چ پائیدا نہیں۔ میں کیا بھی شیدے دودھ نوں پتا چل گیا کہ جے دودھ رب دا نور ہے وہ اگر مان لے تو گندے بھانڈے وچ نہیں پاندا، تو دس تے صحیح اللہ نے محمد رسول اللہ نوں نور بنایا، وہ نور بنا کے اگر شیدے دودھ دی غیرت گوارا نہیں کردی کہ اگر دودھ نوں رب دا نور مان لے گندے بھانڈے دے وچ پا دینا اون دی غیرت گوارا نہیں کردی۔ سب تو بڑا غیرت مند میرا رب اپنا نبی دا نور کنے گندے پیٹ دے اندر ڈال سکدا ہے؟
وہ جڑے پاک پیٹ اور پاک پشتاں جڑیاں ہوندیاں آئیاں اللہ تعالیٰ نے ایسیاں پشتاں کا انتخاب کیا کہ کائنات کے اندر انہاں پاک ہستیاں ورگی کوئی ہستی نہیں، انہاں ورگی کوئی ہستی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے والدین ورگا کوئی نہیں۔ ایک پانڈے دے اندر 2 منٹ واسطے دودھ رکھنا، انہوں نے کہا مینوں گوارا کوئی نہیں، دودھ والا پانڈا ہی نہیں۔ 9 مہینے جڑے پیٹ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، تیرا کی خیال ہے کہ وہ جڑی پیٹ دے وچ میرے نبی پاک علیہ السلام موجود رہے وہ ماں گندی سی، اور ماں دا عقیدہ غلط سی، معاذ اللہ ماں مسلمان نہیں سی، مومنہ نہیں سی۔ میں کہنا اگر نبی کی ماں مومنہ نہیں تو کائنات کے اندر کسی کی ماں مومنہ نہیں۔ اگر نبی دا والد ایمان والا نہیں تو پھر تیرا ایمان بھی قابل قبول نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے والدین بالیقین جنتی ہیں مسلمان۔ نبی پاک علیہ السلام دے والدین بالیقین جنتی ہیں۔ یہ عقیدہ نظریہ رکھنا ضروری ہے۔ تو رکھ تے پاویں نہ رکھ، بے نہ محمد دے رب نے اہتمام ہی کنا کیتا ہے۔ تو پڑھ نماز تے جدو نماز دے اندر پڑھے گا اللہم صلی علی محمد تے اگے کی ہے جی اینو نہ کوئی پڑھے تے اگے جا کما صلیتا پہنچ اللہم صلی علی، پڑھو ذرا اللہم صلی علی محمد آگے کی ہے جی والا آل محمد۔ کی تیرا خیال ہے کہ اگر کوئی نماز کے اندر ایک چھٹ دے والا آل محمد نماز قبول ہے؟ تینوں پڑھنا پینا آل ابراہیم کے اندر اے ہستیاں اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں۔ ایک دا نام سیدنا عبداللہ ہے، دوسری دا نام سیدنا آمنہ ہے۔ اے میرے کریم آقا جی صلاۃ و سلام دے والدین او نہیں کہ جدوں تک نماز دے اندر تو سلام نہ کر لوے نہ تے رب تیری نماز بھی قبول فرما دے۔ تے تو اگر انہاں دے حوالے دے غلط گل کرے گا تیرا ایمان کیویں قابل قبول؟ تیرا ایمان بھی قابل قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین نے مننا پے گا۔ اور دیکھو پھر کتنا اللہ نے اہتمام فرمایا، اللہ نے پاک ہستیاں دے انتخاب کیتا، پاک روحاں دا انتخاب کیتا۔ وہ شروع تو لے کے جدو تک حضور دا نور آندا رہا ادو تو لے کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تک جتنے مرد نے انہاں مرداں دی مثل کائنات کوئی مرد نہیں، اور جتنی عورتاں نے کائنات دے اندر انہاں دی مثل کوئی عورت نہیں۔ یہ سارے پاک نے، سارے آلہ نے، ساری اونچیاں ہستیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والدنا غلط گلا اور غلط عقائد اللہ معاف کرے اس دور کے اندر آگے کہ اتنی برائی پھیل چکی ہے، اتنے فتنے پھیل چکے ہیں کہ ایٹ چکو دا فتنہ، ایٹ چکو دوجے بندے نہ ایک بندہ چھاڑ کے دوجے نہ گل کرو تو بالکل عقیدے دے حوالے دے نال خراب۔ اور اج معاشرے جناب اسی عقیدہ سیکھتے بھی کوئی نہیں، سانو کی لوڑ ہے؟ کنے بندے بیٹھے نے جنہاں کو پتہ ہو کہ آل ابراہیم کے اندر کہڑے لوگ شامل، اور اگر میں غلط نہیں تو ہو سکتا پہلی مرتبہ یہ سن لو کہ آل ابراہیم بھی ہوندے اج تک کسی نے دسیا نہیں، اج تک کسی نے سنیا نہیں، نہ کسی نے پوچھا۔ آل محمد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نام کو رسولنا انشاءاللہ اگلے مہینے سے وہ انشاءاللہ شروع ہوئے گی۔ آل ابراہیم وہ لوگ نے جو حضرت ابراہیم کو لے کے وہ جتنے مرد نے سیدنا عبداللہ تک اور سیدنا حاجرہ کو لے کے جتنی عورتیں نے سیدنا آمنہ تک یہ سارے آل ابراہیم کے اندر شامل، سب کے اتنے دلوں کے نماز ادو تک نماز قابل قبول نہیں۔ کہ اللہ نے کیویں اہتمام کیتا، کنیاں کنیاں پاک ہستیاں کا اہتمام کیتا۔ ایک واقعہ میں کائنات کی بے مثل ایک ماں کا ذکر کر اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اور اچھی بات ہے سبحان اللہ۔ کہندے سن کہ جنازہ چک جانا کرانا یہ احسان ہوتا ہے، سنیاں کو سبحان اللہ کٹوانا بڑا ہوتا یہ نہیں بولتے کہتے مولوی ناچا ایسا سبحان اللہ نہیں ہے۔ اسی تو گھروں آئے انہاں نوں سننے واسطے انہاں دا کام ہے بولنا، ساڈا تے کام ہے سننا۔ پھر جب انج لگے رہواں گے نا پھر سنیا بھی نہیں جائے گا، سنتی پہ جاندی۔ یہ تعلق ایک ہونا چاہیے خطیب دا جڑا کہ سامعین دے نال اور سامعین دا خطیب دے نال، کہ پتہ چلے کتھے گل شروع ہو رہی کتھے ختم ہو رہی۔
تاکہ اتنے کچھ نہ کچھ سیکھ کے پھر لے کے جائیں. فرماؤ نا سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیتا اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ جاؤ, اپنے بچے کو چھوڑ کے آ جاؤ. میں سلام کے شان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, حضرت حاجرہ نے, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ نے جو حکم دیتا ہے سفر بھی کرتے رہے. اللہ کی مانتے کی حال میں میں کیا دیکھا اللہ کی مانتا ہے یا اللہ کی دعا فرمانا ہے, اشارہ کا فرمانا ہے. فرمایا اگر ابراہیم 60 سال کی عمر ہوئے میں کہنا میرے ایمان لے کے آیا. حضرت ابراہیم نے میرے اسلام کو میں ایمان لے کے آیا. اللہ فرماتا ہے اگر عمر پہنچ جائے بالغی کی پھر میں یہ بہت بھی پرواہ نہ جان کا 17 عمر ہے. حضرت ابراہیم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا, خود کو دینا ہے یہاں تک تیری ایمان نہیں جتا کی. اللہ فرماتا ہے ذرا ٹھہرے گا کہ ہو جاتا ہے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیتے ہیں. لوگ پتھر بھی مارتے ہیں, لوگ پانی بھی دیتے ہیں, لوگ حضرت کرنے میں دوسرے بھی کر دیتے ہیں, اپنے شہر میں جان میں دور ہو جاتے ہیں. یا اللہ تیرا حکم بھی مان لیا ہے, دعوت و تبلیغ کی جاتی ہے, لوگوں نے پتھر بھی ڈالیں گے, لوگوں نے پانی کی برداشت کرنے ہیں. یا اللہ تو کی عطا فرمایا ہے, فرمایا آلے ٹھہر جا, آلے ٹھہر جا. اور اولاد نہیں ملی 90 سال کی عمر ہو گئی ہے اور اللہ کو مان جاوے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 90 سال تک صبر نے کیتا ہے. یہ اولاد اس عمر کی وجہ اسماعیل پر کی اللہ نے عطا فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا ٹھہر جا, آگے امتحان کی باقی ہے. یہ پیار محبت ہو رہا ہے اسماعیل اللہ کو کرے پیار محبت ہو رہا ہے. بڑے عرصے کے بعد ملا ہے لیکن پتا نہیں کہ جتنا پیار بنانے کا پیار ہے جتنا چہرہ چہرہ پیار ہے جسم کے ہاتھ ڈالنا پیار ہے. ایک دن اللہ کا حکم آئے گا, ایک امتحان دیا جائے گا. جتنے لفظ بن کر دنیا جانیا, جتنے زبان بن کر دنیا جائے گی, جتنے بڑے بڑے چھوٹے نہ دنیا جائے گی. ایک دوسرا اپنا سامنا کو بات مل جائے, جتنا بڑی عقیدت ہے, جتنا بڑا پیار ہے. اللہ کی امتحان لگے گا یا اللہ اس امتحان کو لے گا. اللہ نے فرمایا ابراہیم نے بھی اگر کامیاب ہو گیا, اسماعیل نے بھی اگر کامیاب ہو گیا, انہیں دو پترا نے اللہ کی عبادت کا اللہ کی فرمانبرداری کا حق ادا کر دیتا. یہاں بات کو ہجرت کروا دی تھی, فرمایا کروا دی تھی. یہاں مکے کو دیتا, مکے کے اندر کوئی مرضی نہیں, مکے کے اندر کوئی پانی نہیں, مکے کے اندر کوئی بہن کی حرارت نہ کوئی رسائی نہیں. یہاں بات زندگی کو حالت لگانے لگا کوئی ساروں سوال ہو رہی. کیا اللہ نے تیرا زندگی کو مان لیا, فرمایا ان اندر بھی کامیاب ہو گیا. یہاں اللہ پورا زندگی امتحان کے اندر کامیابی ہے. اسماعیل کو امتحان کے اندر کامیابی نہیں, حاجرہ نے امتحان کے اندر کامیابی نہیں. یا اللہ کوئی نہ امتحان کو بدلے انعام کی عطا فرمایا ہے. فرمایا انہوں نے میری منی ہے قیامت تک میری زندگی مانتے جان گے. وہ تک نماز قبول نہیں کرا گا, وہ تک اعلیٰ ابراہیم پڑھ رہی ہے. نماز قبول نہیں کرا گا, وہ تک نماز قبول نہیں کرا گا. وہ تک ابراہیم کے قبول نہیں پڑھ لیں گے, اسماعیل کے قبول نہیں پڑھ لیں گے, حاجرہ کے قبول نہیں پڑھ لیں گے. یاد لائے کہ بڑے بڑے لوگ نے نام لینے والے مسلمان نبی کی مان ہوتے ہیں, نبی کے عبادت گوار کا گندا کرتے ہیں. فرمایا بولن والے بولتے جائیں, دنیا کی گندا کرتے جائیں, نبی کی مان ہوگا. نماز سے میری پڑھنی ہے نا, سامنے سے میرے کھڑا ہونا ہے نا, نماز سے اصل قبول کرنی ہے نا. وہ تک قبول نہیں کریں گے, وہ تک محمد کے امی سے بھی ضرورت نہیں پڑ رہا گا, وہ تک محمد کے اپنے کی ضرورت نہیں پڑ رہا گا. وہ تک نماز قبول ہی نہیں, وہ تک قبول کوئی نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام
آج بھی اللہ تبارک و تعالی کی جاننا پاس بڑا عرصہ گزر گیا ہے، اسماعیل نہیں اٹھا، اسماعیل نہیں اٹھا، اسماعیل کو مکے کے اندر میں رات دن گزر گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا کیا ادھر اللہ تبارک و تعالی کی حضرت ابراہیم نے یا اللہ میں اسماعیل کے نام بات کرنا سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا ابراہیم اجازت ہے چلا لیکن اسماعیل کو کرنا ہوگا گے، اگر اسماعیل کا دل اندر ہوا، اگر اسماعیل کا دل اندر نہ ہوا تو اسماعیل کو کرنا نہیں، تو پھر ٹھہرنا نہیں، وہی واپس یاد آنا ہے۔ یہ حکم تو پتا چلتا ہے، اللہ کو پتا سی کہ دماغ کی فرمایا ہے، اللہ سارے امتحان پہ آیا ہے۔ ابراہیم پر نے دروازے کے آگے میں مکے کی وادی ہے، اسماعیل کا پروالے حضرت ابراہیم نے سلام رکھ دی، اے اسماعیل کو کر کے کرنے اب وہ بار آئیے آگے کہنے لگی بابا جی میرا شوہر کا دل اندر نہیں، اسماعیل کا دل اندر نہیں۔ حضرت ابراہیم فرمانے کے پیچھے آگے یعنی جنوں کے راستہ سے جانا ہے، جنوں کے جہاد صحیح کرنا جانا ہے۔ حضرت ابراہیم فرمانے کے پیچھے ایک داس کا آٹا گزارا نہیں ہوگا ہے۔ حضرت ابراہیم کو کہنے لگی بابا جی میرے بات جان میں پتہ نہیں ہے جو لڑکی کے پیارے وہ بیان دلاتی ہے وہ بیان دلاتی نہیں، پتہ نہیں کہ گزر بسر بتا دیا میں تو سفر ڈالتا کے لیے گزارا بتا دیا، اگر میری عادت ہوگی میں تو چھٹکارا ہی دے دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے آقا نے وہ ہمدرداری ہو گئے آپ تو اللہ کریں اور موما اگر آپ نے سورے لوگ بیان کا درجہ دے دے دنیا کے اندر کے اللہ میرا مدرہ بتا دلائے آخر کے اندر اللہ حضرت فرمائے گا یہ اللہ آتا ہے قرآن نے بیچ کہا ساتھ سورے میرے پر کرنی کرنی کرے پھر کیا کہا پھر کیا کہا کتابہ نے بیچ کہا آم ہے دنوں کی ماریا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پوچھا کہا تھا انہیں بسر بھی ہوتا ہے یعنی یہ گزارہ کے بعد دنیا ایک ٹائم لگتا ہے دو ٹائم لگتا ہے۔ آپ فرمایا کہ اچھا تجھے یاد کری تو اسماعیل نے آ گئے انہوں نے سلام نہیں کرنی انہوں نے پیار نہیں کرنی نائے کرنی بابا یادا تھی بابا کیا راضی اپنی تحقیق بدل ہے ایک تحقیق کے نشان لائق رہی ایک تحقیق کے نشان لائق رہی حضرت ابراہیم واپس ہو گئے نے حضرت اسماعیل کا آجائے نے عادتہ تبیینی میں لوگ دسیا نہیں ابا جی سشنائے آپ ہی یاد نہیں ہے اب میرے اینڈ میں بولنے نہیں سمجھا میں دوسری طرف خاموش بیٹھنے بات سے آئے بولو سبحان اللہ۔ ماں پیو نو جڑا بک بک بولدا ان دی نماز قبول نہیں، ماں پیو نو جڑا بک بک بولدا میں جڑا بیان کیتا میں واقعہ پہلے بھی بیان کیتا تے مینوں کسی نے سوال کیتا انہوں نے کہا دیکھو یہ طلاقاں کروا رہا نبی، میں کہا طلاقاں نہیں کرواندا اللہ دا نبی، اللہ دا نبی کوئی بھی برا کام بولو بولو جی اللہ کا نبی کوئی بھی کام برا نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم نے پھر حکم کیوں دیتا؟ وہ پاک دامن سی حاجی صاحب، وہ عورت پاک دامن سی، وہ بالکل گھر کے اندر جڑا وے امانت داریاں بھی اہتمام کرتی سی، شوہر کے حقوق بھی ادا کرتی سی، لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ جڑا میلاد والا آخری نبی محمد رسول اللہ آنے والا ہے نا ان دے اندر صبر نہیں ہے کہ یہ اس قابل نہیں کہ محمد کی تعظیم مار جائے اور اچھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ حالے تک شاید اسے گل نو سمجھے نہیں، اپنا مسئلہ کی چلتا پہ آل ابراہیم کون؟ اللہ نے ایسا اہتمام کیتا کہ وہ چاہے ماوا نے انہاں ماوا دی تسلی کا انعام اندر ایمان نہیں، اور حضور کے جتنے والد نے انہاں والد نے مصر کا انعام اندر کوئی والد نہیں، اس صبر نہیں سی اندر اندر۔ حضرت ابراہیم فرمان لگے جڑا میرا آخر دے اندر تو میں کعبہ بنا کے جڑی دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ مینوں محمد عطا فرما، آخری نبی عطا فرمائی، تو اس قابل نہیں کیونکہ تیرے اندر صبر نہیں تو اس قابل نہیں کہ تو محمد کی دادی بن جائے، اینا کو عیب صرف بے صبری حضرت ابراہیم نے ختم کروا دیتی۔
انہا مطلب ہے کہ اس کے بعد جتنیاں کی ماما آجا نے اگر عیب ہوتا تو رب کی غیرت کو گوارا نہیں کہ انہا میں اپنے نبی کی ماں بناوا ثابت تو ہویا میرے نبی کی دنیا کی ماما کے ساتھ پاک دامنا ساریاں پاک دامنا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے حضرت اسماعیل کا آئے ہوئے آپ کو خوشبو آ گئی ہے بیویاں مقدس آئے آپ خوشبو سننے کہہ گے لگتا ہے آج ایک میرے والد آئے ہیں لگتا ہے آج ایک میرے ابا جی آئے ہیں ابا میرے گھر دے اندر اج بھی ابو نو ابو جی کیا جاندا ہے اللہ انہاں گھراں دے اندر رزق عطا فرماتا جنہاں گھراں دے اندر اج بھی باپ دی عزت ہے اللہ انہاں لوکاں نوں باہر انہاں اولاداں نوں عزت تے تاج عطا فرماتا ہے لیکن معذرت میرے ویر اج صرف نام کہنا پیا ہے باپ کا نام تک ہی نہیں ہے باپ دی بالکل ادب احترام ہی کوئی نہیں باپ کا حکم منیا نہیں جاندا تے میں تینوں دساں جنت دے نوڈو لگنی ہے جدوں ماں دے پیر ٹوٹے گا ابے دا حکم منے گا اللہ دی جنت دا حکم لائے گا او بندہ کدے بھی نامراد نہیں ہوندا جڑا والد دا حکم مندا ہو کدے نامراد نہیں ہوندا کدے ناکام نہیں ہوندا اج والد نوں کچھ سمجھیا نہیں جاندا تے جے والد بیٹھے نے اے تے بول سکدے نے نا تواڈے حق دے اندر بولن دیاں اور سب تو بڑی غلطی جڑے اج دا والد جڑا کردا ہے جنہیں اولاد تھوڑی جی پروان ہوئی لیاؤ جی جائیداد کے کاغذ ایندی اتنی ایندی اتنی ایندی اتنی ایندی اتنی تے جے تو بیٹیاں دا حق ماردا میں نا تے پھر تے قیامت والے دن تیری کوئی بخشش کوئی نہیں پھر تینوں پتہ چلے گا اس دن کہ کیویں تو اپنی بچیاں دا حق ماریا بچیاں دے حوالے دے نال اینو اتنی دے دو اینو اتنی دے دو اور یہ سمجھیا جاندا ہے انہاں نے تے اگلے گھر جانا سانو انہاں نے سانبھنا وہ نہیں سانبھدے وہ کہندے بابے دی کھنگ بھی تنگ کرتی بابے دا وجود بھی تنگ کردا جنہ نہیں تو پاپ کمائے کتھے تیرے گھر دے پیر پسار ویڑے وچ پیو او کڈو کڈو کردے لے جاؤ بابے نو ڈر لگدا سانو ساڈے بچے ڈر جان گے اس وجہ تو اے احتیاط کرنی ہے میرا تے مشورہ جدوں تک مرو نہ اودوں تک جائیداد لکھو نہ جے نہیں لکھے گا بیٹی تیری نوح بھی تیری فرما بردار ہے تیرا بچہ بھی تیرا فرما بردار ہے انہوں نے جویں انہاں دا حق دے دتا وہ کہندے لو جی بابے کولوں جو لینا سی او تے لب دیا ہن اے مردا تے مر جاوے ساڈا کوئی کام نہیں نوح کہندیاں نے بچے بالکل تھلے لگ گئے تھلے ایسے رحم مرید تے لعنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں سبق عطا فرمایا ادھر غور کرو ہسن والیاں گلاں نہیں انہاں گھراں دے اندر اللہ دیاں لعنتاں آندیاں جے جنہاں دے وچ والدین روندے ہوئے نکراں مل کے میرے ہاتھ جوڑے کندا دل نہیں کردا کعبے جان نہیں ہاتھ تھلے رکھو نا میں دینا بھی کندا دل نہیں کردا کندا دل کردا چک کے زیارت کرواؤ جنہاں دے ہاتھ تھلے نے کعبے جان نو دل نہیں کردا چک کے رکھو چک کے اوتے چکو کچھ نہیں ہوتا ہاتھ چکن دے نال بڑے بندے فتوا لا دیں مولوی ہاتھ چکواندا تے مولوی سبحان اللہ کہندا پہلا تے بندے ادو کمی جدو تیرے کولوں گانے گواواں گا ایتھے تیرے کولوں سبحان اللہ کہندا جنت تیرا درخت لگ جاندا سب دا تھلے کرو جی ہاتھ بڑی مہربانی سب دا دل کردا کانبے جاوے سب دا دل کردا مدینے جاوے اسباب نہیں ہے مال و دولت نہیں ہے انتظام نہیں ہو سکیا پھر کی کرنا ہے اور تو غریب رہ گیا تیرے واسطے بھی تو سرکار نے دین رکھیا کیونکہ رحمت بن کے آئے نا رحمت نے ہو یہ صرف امیراں دا تے دین نہیں یہ غریباں تے ماڑیاں دا بھی دین ہے یا رسول اللہ جڑے تیرے بوئے تک نہیں آ سکے ماڑے نے گھر دے فاقے پتہ نہیں کیویں برداشت کردے پین گزر بسر پتہ نہیں کیویں ہو رہا ہے سونیا نہیں حج دی طاقت فرمایا نہیں طاقت ہے امی ابو ہے جی امی ابو ہے نے یا رسول اللہ ہے نے فرمایا پھر پیار دے نال انہاں والے ویکھ تو اللہ تینوں قبول حج دا ثواب عطا فرمائے کیڑا ویندا اج کوڑیاں پاندے نے ماں باپ نو اج گندی نظر دے نال ویکھدے نے اور مولوی صاحب دے امام صاحب دے پیر تک چومن نو جان پیراں دیاں گڈیاں دے جڑے نے اور جتھے گڈی گزری نا اس خاک نو چومن واسطے جان گے
سب تو پہلا قبلہ بھی تیری ماں تے تیرا باپ، سب تو پہلے کعبہ بھی تیرے واسطے تیرا والدین نے، یہ تیرے پیر نے، یہ تیرے واسطے بہت کتب نے. تو باہر کی لبدا پیا؟ تینوں کی ادو تک باہر لبنا ہے؟ ادو تک کوئی شے قابل قبول نہیں جدو تک والدین راضی نہیں. اور کئی جڑے نے بڑی بک بک کر جو کہتے جی والدین نے سانو دیتا ہی کی. کائنات کے اندر والدین تو ود کے اولاد واسطے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بڑا دعوے دے نال میں کہہ رہا ہوں میرے رسول دے بیٹھ کے، جو ماں کا کردار ہے نا یہ کوئی دوسری عورت 3 منٹ واسطے بھی نہیں نبھا سکتی. جو باپ کا کردار نہیں نبھا سکتے. پوچھو انہوں لوگوں کہ جنہ کا باپ سر پہ نہیں ہے انہوں نے گھر کا نظام چلانا کتنا اوکھا ہے. پوچھو انہوں لوگوں کہ جنہ کے گھر کے اندر ماں نہیں ہے وہ منجی خالی جب نظر آتی نا، وہ بیٹھک جب خالی نظر آتی ہے وہ انہوں نے پتا چلتا ہے کہ ایک بجتی. اج جنہ کے کول موجود نے کہ تھی پرانیاں گلاں پہ کرتے ہو، کوئی ماں کے نال بک بک پہ کرتی ہے گھر کے اندر تھی، اور پھر یہ ہوتیاں جہاں نے اگلے گھر کے اندر جا کے اگر شوہر انہوں کہہ دے کہ تم میرے والدین دے حقوق ادا کرنے نے تو کہہ رہی ہوندیاں نے بہا تے صحیح قرآن چ کتنے لکھیا؟ قرآن چ نہیں لکھیا، تیرے نصیباں چ بھی نہیں لکھیا. تیرے نصیب ہی گندے، تو بدبخت اور لعنتی عورتیں. اور تو گھبرا نہ، تیرے پیٹ دے وچوں بھی جڑے نکلن گے نا تیرے نال بھی ایسا ہی سلوک کرن گے. اور تیرے مرد ہون دے لعنت ہے، تیرے نوجوان ہون دے لعنت ہے. جو والدین بہ کے تے نکرے رون دے نے تے تیرے جمن دی لعنت ہے. اور مہربانی کر کے اپنے حج ایتھے رہ کے ادا کرو. روندے پے اوتھے جان واسطے میرا کام نہیں چلتا پیا، میرا فلاں نہیں چلتا پیا. میں تعویذ کا بھی قائل ہاں، خود بھی لینا وا، دم کا بھی قائل ہاں، خود بھی لینا وا، دم کر بھی دینا وا. لیکن میری عرض اور گزارش ہوئے میرے ویر، جے وڈے تو وڈا بھی مسئلہ آیا ہی نا، یقین کر ماں پیو دے پیر جا کے پھڑنا تے جا کے انہوں نے دعا کرو، نہ کام صحیح ہو جائے تو پھر کہنا، نہ مشکل دور ہوئے تو پھر کہنا. نماز پڑھ کے تو کہتا ٹھیک ہے جی قبول ہی قبول ہے. ماں جی نافرمانی کردا تو بک بک کردا ہے انہاں دے اگوں، اور پھر کہندا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی ہن پھر ماں رہندی ہے ناراض سے رہ پے، بیوی نو ناراض نہیں کرنا. یہ بڑیاں لب جاندیاں، بڑیاں لب جاندیاں. یہ ایک دفعہ جان دی دیر ہے تو نہ ہویا نکرا مار کے تے پھر آکھی. بڑے لب جاندے جڑے کہندے نے میں تیرے پیواں ورگا ہی ہاں، لیکن جب مشکل آتی ہے نا جڑا پیو کا کردار ہے نا وہ کوئی نہیں نبھا سکتا. یہاں کے کول کچھ بھی نہیں سی نا، کہنا یہاں نے کچھ دیتا ہی کوئی نہیں. دوجیاں نے دیکھ کے کہنا اندر کول گڈی ہے، اندر کول مکان ہے، تو کہنا جی میرے والدین نے میرے واسطے کی بنایا؟ کوئی انہوں نے تینوں اپنی زندگی دیتی، تو دے سکتا ہے انہوں نے زندگی؟ تو جن شادی ہوئی نہ تو روڈ پہ لگا لگا کے اندر تو کیسا مرد ہے؟ مرد تے وہ ہے کہ جڑا ہر امتحان کا سامنا کرے، کھڑا ہو جائے ڈٹ کے. بیوی کے بھی حقوق ادا کرنے نے، لیکن میرے بھائی والدین کے بھی حقوق ادا کرنے. تو دنیا کے اندر ہی اپنی جہنم بنا رہی، ناراض کر کے بیٹھے ساڈے ہاتھ آ کے چوم کے سمجھتے ٹھیک ہے جی اسی کو نہیں، بالکل نہیں چومن کی لوڑ، میرے تو بالکل نہیں چومن کی لوڑ، نہ ہی گوڈے تک چکن کی لوڑ. تسی سلام ہی نہ کرو سانو، کم از کم اپنے والدین کی خدمت کرو، والدین نو راضی کرو. اور مولوی راضی ہو کے جنت نہیں لبنی، پہلے والدین جے. پیر راضی کر کے بعد دے پہلے والدین جے. کندا ارادہ بنتا پیا والدین کا کو احترام کریں. ہاتھ چکو، کچھ نہیں ہو جاتا. تمہیں نیک نیت کرو، اللہ انشاءاللہ مدد کرے گا. مہربانی کرو اس حوالے دے نال اپنے والدین کے حقوق ادا فرماؤ. لیکن جب چلے گئے تو پھر یاد کرتے رہ جاؤں گے میرے بھائی، پھر نہیں لبنیاں ہنسیاں. تو جڑیاں نوواں نے نا، یہ نوواں نے ساڈیاں دھیاں نے جا کے اگلے گھر نو بننا ہے نا، تو انہوں تو اپنے گھر کے اندر تمیز کیوں نہیں سکھائی؟ کیوں نہیں انہوں تو سکھا دیا حقوق انہوں نے؟ تو یہ چاہنی ہے کہ جڑی اگلے گھروں آئی ہے تیری خدمت کرے، لیکن تو یہ نہیں سکھایا کہ یہ کہ اگلے گھر والی میری خدمت کرنی پئی، تو ہی اگلے گھر جا کے ان کی خدمت کرنی. ماں سمجھنا ہی، باپ سمجھنا ہے.
اور پھر جڑا باپ سمجھدا ہے نا جڑی نو اپنے سس تے سورے نو والدین دا رتبہ دیندی ہے، اللہ کی عطا فرماندا سنو ذرا یہ واقعہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے انہیں دسیا نا کہ پاپا کہندا ادھر عید بدل دے، آپ نے فرمایا چل پھر تو جا میرا پاپا جڑا جو کہہ گیا وہ بالکل ٹھیک کہہ گیا، تو جا۔ کچھ عرصہ گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی تھی، یا اللہ پھر دل چاہتا ہے کہ پتر نو ویکھ کے تے آ جاواں، اج پتر دا بھی دل کردا کہ انہوں ویکھن دے، پتر تیرا تو کہدا میں کڈ دینا اینو گھر دے وچ، ایندا کچھ بھی نہیں کہے گا، یہ سب کچھ میرا کمایا ہوا، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تیرے جو کچھ بھی ہے جسم وجود، تیری عزت، تیرا مال و دولت، تیری شان و شہرت، سب کچھ تیرے امی ابے کا صدقہ ہے، یہ نام دے تو پھر تو کدے ہونا سی، اور تو پھر گندی اولاد ہے کہ جنہوں دنیا کے اندر بھی فرمایا میرے کریم آقا نے صلاۃ والسلام کے حدیث کے بعد فرمایا وہ تو تک بندہ نہیں جے مردا جب تک اللہ تبارک و تعالی والدین دے نافرمان نو دنیا کے اندر سزا نہ دے گا، ادو تک نہیں مردا۔ باقی نمازاں چھڑیاں، روزے چھڑے، حج زکات چھڑیاں، اللہ قیامت والے دن ویکھ لے گا، سنبھال لے گا۔ دنیا کے اندر ادو تک موت نہیں، جڑا ابے جو کو بولیا ہے انہیں اگوں بھی بولیا جائے گا، جڑا ماں نو پیار کتے واکو بھونک کے ان دے سامنے بھی نہ بھونکنا جان، تسی کی سمجھ لیا اے مکافات عمل ہے دنیا۔ باہر حاجی صاحب، باہر بالکل شریف صاحب، حاجی سنا علماء کے ٹردے پھردے پے، ساری جان بھی حاضر، دیا بھی حاضر، باہر جو کچھ کوئی مرضی کر کے چلا جائے، ذرہ برابر سخت جملہ نہیں بولنا جی، اور کار ماں اگر کوئی کام کہہ دیں گے تو ماں کا بک بک کر دیتا، حج بھی ضائع، زکاتاں بھی ضائع، نمازاں بھی ضائع۔ فرمایا تو تک اللہ فرض ہی نہیں قبول کرتا، اسی کہڑے کمے لگے ہیں، میرا ممبر دے بیٹھ کے بولنا ادو تک بالکل بیکار ہے جدو تک میں والدین دا حیا نہیں کرنے والا۔ اور یقین فرماؤ جے اتنے بیٹھے ہاں انہاں دیاں دعاواں دا صدقہ، اور مینوں تانوں جو کچھ بھی ملیا تسی غور کرو، اے محنت کرن والا سب تو دنیا کے اندر محنتی مزدور ہوندا ہے، لیکن ماڑا ہی رہ جاندا ہے، ماڑا ہی رہ جاندا ہے۔ مینوں تے تانوں اگر اللہ نے اتنا کچھ دے دیتا نا، ایویں نہ نسیا پھری، ایویں غرور چ نہ آ جائیں، اے مصلی دے بہن والی تیری ماں دا دعاواں دا صدقہ، اے انہاں دیاں دعاواں دا صدقہ۔ حضرت اسماعیل نے توڑ چھڈیا، پھر شادی کی تھی، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی، یا اللہ میرا دل چاہندا ہے کہ میں جا کے ملاقات کر آواں۔ اللہ نے فرمایا شرط تو ہوئی جا، لیکن سواری تو اترنا ہوگا حضرت اسماعیل کا اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچے نے، وہی مان لائے، آپ نے آواز دیا اسماعیل گھر میں نو آ رہی ہے، آگے کہنے لگی بابا جی اسماعیل گھر دے اندر نہیں ہے، اسماعیل گھر دے اندر نہیں ہے۔ آپ فرمان لگے کدھر گئے نے؟ آپ کہندیاں نے بابا جی وہ شکار دے گئے نے، شکار کرن واسطے گئے نے۔ بابا جی فرمان لگے اے پتر اے دھیے مینوں دس گھر دا گزر بسر کیویں ہوندا وے؟ حضرت ابراہیم نو کہنے لگی بابا جی اللہ دا شکر ہے، اللہ مالک کے رزق دے بولے دینا وے، کدی بوٹا بھی دے دیندا وے، کدی تھوڑا بھی دے دیندا وے، اللہ رازق ہے۔ لیکن کائنات دے اندر اے بابا جی میرے مقدرہ ورگی کوئی عورت نہیں، میرے جئی کوئی عورت نہیں، میرے نصیباں ورگی کوئی عورت نہیں۔ حضرت ابراہیم فرمان لگے تیرے نصیب کی نے، تیرا مقدر کی ہے؟ حضرت ابراہیم نو کہندی ہے بابا جی میں ویکھیا تے نہیں، پر میرے خامد نے مینوں دسیا وے جیڑا میرا سوہرا وے وہ بھی اللہ دا نبی ہے، بڑا نور والا چہرہ وے، تے جنی میں بیوی ہاں وہ میرا نبی ہے۔ کائنات دے اندر میرے ورگی عورت نہیں، میں ایک نبی دی بیوی ہاں، دوجے نبی دی نو بن گئی ہاں۔ حضرت ابراہیم فرمان لگے اے بچیے دس صحیح گھر دا گزر بسر کیویں ہوندا ہے؟ کہندی بابا جی اللہ رزق دا مالک ہے، اللہ کرے انج دیاں بیویاں سب نو مل جان، اللہ کرے انج دیاں بیویاں سب دے نصیب دے اندر ہون۔ آپ فرماندیاں نے کہندیاں بابا جی اللہ مالک ہے، اللہ جدو چاہندا ہے بوکا دے دیندا ہے، اللہ جدو چاہندا ہے تھوڑا
دے دیندا ہے۔ حضرت ابراہیم نو کہندیاں بابا جی انج کرو تھوڑی دیر دے اندر میرے خاوند آ جان گے، آ جاؤ خدمت دا موقع دے دو۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے تیے اللہ دا حکم اے وے سواری تو تھلے نہیں اترنا، سواری تو نیچے نہیں اترنا، کتنی دیر دے اندر اسماعیل آئے گا؟ آپ فرماندیاں نے عرض کر دیاں بابا جی تھوڑی دیر دے اندر ہی آ جان گے، تھوڑی دیر دے اندر ہی آ جان گے، لیکن انج کرو بابا جی جے تھلے نہیں اترنا پھر تھی مینوں کیا جے، مینوں تھی ہون دا حق ادا کرن دو۔ سگی تھی نہیں نو جے انج دیاں نوواں ہونیاں چاہیدیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگی بابا جی اگر تھی کیا جے تھی ہون دا حق ادا کرن دو۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے تی کر لا جو بھی کرنا چاہندی ہے، جو تیرا چاہے وہ پورا کر لا۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے اے اندر گئی ہے، اندر جا کے دو برتن لے کے آئی ہے، ایک برتن دے اندر پانی ہے، دوسرا برتن خالی ہے، اے لیا کے ایک برتن حضرت ابراہیم دے پیراں دے تھلے رکھ دیتا ہے، دوسرے برتن دے وچوں پانی ڈال دی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم دا سجا پیر توتا، پھر سجا ہی توتا، پھر حضرت ابراہیم دا ہاتھ توتا، پھر سجا ہاتھ توتا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی داڑھی مبارک نو تویا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چہرے نو توایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو وضو کروایا، پانی تھلے نہیں ڈگن دیندی۔ حضرت ابراہیم ویندے پے نے دوجے برتن دے اندر پانی رکھ دی جا رہی ہے، پانی تھلے نہیں گریا۔ حضرت ابراہیم نو وضو کروایا، حضرت ابراہیم نو عرض کر دی بابا جی اے وضو کروا لین دیو، سکون تانوں مل جائے گا، ثواب مینوں مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم نو وضو کروایا وے، اے جڑیاں نوواں کہندیاں نے واہ قرآن دے اندر کتھے لکھیا سورے دی خدمت، اے لکھیا جڑے سورے دی خدمت کردیاں نے، جڑیاں سس دی خدمت کردیاں نے، اللہ کی انہاں نو عطا فرماندا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا تیے اے پانی دی سمجھ نہیں آندی، اے پانی ضائع نہیں کیتا، اینو سنبھال کے کیوں رکھیا ہے؟ حضرت ابراہیم نو عرض کر دیے بڑا نورانی چہرہ وے، اج تک میں اپنی زندگی دے اندر انہاں نور والا چہرہ نہیں ویکھیا۔ بابا جی اے پانی دا جڑا دومن ہے، اے جڑا پانی ہے اے تواڈے قدماں دا جڑا دومن ہے، اپنے ویڑے دے اندر چھڑکاں گی، اپنے گھر دے اندر چھڑکاں گی، اللہ تعالی مینوں اولاد بھی عطا فرما دے گا، اللہ مینوں رزق بھی عطا فرما دے گا۔ اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں سی تے کی عرض کیتی کہ اپنے گھر دے اندر چھڑکاں گی، ایڈا نورانی چہرہ مینوں لگدا ہے تسی اللہ دے بڑے مقبول بندے، گھر دے اندر چھڑکاں گی، مینوں امید ہے اللہ کی رحمت ہو، اللہ میرا رزق بھی بتاوے گا تے اللہ میری اولاد بھی بتا دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا تو خوش ہو جا، تیرے واسطے خوشخبری ہے، تو اولاد چاہن واسطے میری خدمت کی تھی، میری فرما برداری کی تھی، مینوں راضی کیتا، مینوں اپنا باپ دا حق ادا کیتا، جا میں تینوں خوشخبری دینا وا او آخر تے جڑا محمد بن کے آ رہا وے اللہ نے تینوں اوندا دادی بنا چھڈیا وے۔ نبی پاک علیہ السلام دی دادی ہون دا رتبہ اس عورت نو ملیا کہ جن نے اپنے سورے دی خدمت کی تھی۔ تو آج کہانی ہے کہ سورے دی خدمت کر کے کچھ لبدا نہیں، بڑا کچھ گوا کے بیٹھے ہیں، بڑا کچھ گوا کے بیٹھے ہیں۔ میرے سامنے کتنے ایسے چہرے ہوں گے کہ جنہاں دے گھراں دے اندر اے لڑائیاں تے جھگڑے چلدے پے، تے مہربانی کر کے اپنی اولاد نو اگر حقوق سکھائے ہوندے نا، تسی سمجھیا کہ 50,000 کما لیندا تے بیاہ دے قابل، تسی سمجھیا ہے کہ یہ جھاڑو پھیر لیندی ہے تے سالن روٹی کر لیندی ہے، اے بیاہ دے قابل ہلے قابل نہیں ہوئی، اینوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ماں کینوں ہستی نو کہندے نے، باپ کیڑی ہستی نو کہندے نے۔ یہ چیزاں سکھاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین اپنی اس مسجد دے اندر فضان شریعت کورس اسلامی بہنوں دا ہو رہا ہے، جن دے اندر الحمدللہ میری بہناں جڑیاں نے آ رہی نے، اللہ دی رحمت نال او کورس سکھا دیاں پئیاں نے۔ انشاءاللہ تعالی ربیع الاول شریف دے اندر کورس مکمل ہو جائے گا۔ ان دے اندر ایہو ہی انہاں نوں دسیا جاندا ہے کہ اپنا جڑا بھی او فرائض کیویں پورے کرنے نے، اپنے حقوق کیویں پورے کرنے نے۔ اور اللہ دی رحمت نال میرے کو جڑے ایتھے بچے بھی پڑھدے پے نے تقریباً 60-70 دی تعداد ہے۔ الحمدللہ انہاں بچیاں نوں تھپڑ وجدا ہے کہ جڑے روز اپنے والدین دے ہاتھ پیر نہیں چوم کے آندے۔ انشاءاللہ تعالی آج جے میں انہاں نوں بنا دیتا نا اپنے ماں پیو دے ہاتھ چومن والے، اللہ دی رحمت نال اپنے ماں پیو دے ہاتھ اٹھان والے نہیں بنن گے۔
یہ وڈے بھی ہو جان گے تو انشاءاللہ اپنے ماں دے پیر چومن کرن گے انشاءاللہ، اپنے والدین دے پیر چومن کرن گے، نجات ان دے اندر ہے، کامیابی ان دے اندر ہے۔ حج کرن والے چلے گئے نے، اللہ انہاں دا بھی حج قبول فرمائے۔ تیرے کعبے تیرے گھر دے اندر ٹردے پھردے چلدے پھردے پئے، مہربانی کر انہاں نال پیار نال ویکھیا کر، پیار دے نال بولیا کر، تو ایتھے رہ کے بھی حج قبول دا ثواب حاصل کر سکدا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔